بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ ترجمہ: اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، فرمائیے وہ تکلیف دہ ہے، پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہود ایام حیض میں عورت سے بالکل قطع تعلق کر لیا کرتے تھے، ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو کجا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا، بلکہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی ناپاک خیال کیا جاتا تھا، اور مشرکین عرب کا رویہ بھی تقریباً ایسا ہی تھا۔ لیکن نصارہ ان دنوں میں کسی قسم کا پرہیز نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم بستری سے بھی باز نہ آتے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط، بلکہ اسلام کی روایتی میانہ روی اور اعتدال جلوہ فرما ہے۔ صحبت سے منع کر دیا گیا، لیکن مرد عورت دونوں کا فائدہ اسی میں ہے۔ عورت کی طبیعت ان دنوں نڈھال ہوتی ہے، اور یہ عمل اس کے لیے بھی ناگوار خاطر ہوتا ہے۔ نیز خون جو بہرحال غلیظ اور نجس ہے، ایسے حال میں مقاربت کو کوئی سلیم الطبع انسان پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسا کرنے سے بسا اوقات ایسی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو اسلام نے جائز رکھا، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے۔ یہاں طہارت میں مبالغہ مطلوب ہے، یعنی خون کے بند ہونے کے بعد غسل کر لے، یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا خون 10 دن گزرنے پر بند ہوا ہو تو پھر مقاربت کی اجازت ہے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ خون بند ہونے کا پورا یقین ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، اور اے حبیب خوشخبری دو مومنوں کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی فطرتاً اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے سیرگاہیں نہیں بنایا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کھیت اور کسان کا سا تعلق ہے۔ ایک نازک ترین حقیقت کو کیسے احسن پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جبین حیا پر شکن بھی نہیں پڑتی، اور مقصد بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو اسلامی ازدواج کا سارا فلسفہ سمیٹ کر ان دو لفظوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ شادی کا مقصد صرف لذت طلبی نہیں بلکہ حصول اولاد ہے، اس لیے اپنے لیے بیوی ایسی منتخب کرو جو نیک اور پاک باز ہو، کیونکہ اگر ردی زمین میں تخم ریزی کرو گے تو اچھی کھیتی کی توقع ابس ہے۔ نیز جس طرح کسان کی ظاہری خوشحالی بلکہ بقا کا انحصار اس کے کھیت کی حفاظت و نگہداشت اور خدمت پر ہے، اور اس کے لیے دلی وابستگی ضروری ہے، اسی طرح تمہارا تعلق اپنی رفیقہ حیات سے دلی وابستگی کا ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ آپ جتنا غور کرتے جائیں گے، شادی کے مقاصد اور فرائض نکھر نکھر کر سامنے آتے جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو۔ انا بمانی کیف ہے، یعنی مقاربت کی کوئی ایک حیت متعین نہیں، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ صرف ایک شرط ملحوظ رہے کہ تخم ریزی وہاں ہو جو جگہ اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ آیت کے ان الفاظ سے دو غلط کاریوں کا رد کر دیا گیا ہے۔ یہود نے مقاربت کے لیے صرف ایک شکل مخصوص کر رکھی تھی، فرمایا کسی خاص ہیئت کی پابندی کی ضرورت نہیں، بلکہ جیسے تمہیں پسند ہو۔ اور بعض گندے مذاق کے لوگ عورتوں کے ساتھ لواطت کیا کرتے تھے، اس سے منع فرمایا کہ وہ تخم ریزی کی جگہ نہیں، اس سے شادی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے
اور عورت کے طبعی حقوق بھی پامال ہوتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور پہلے پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام، بڑا جامع فکرہ ہے اور بڑے وسیع مفہوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ان لذتوں میں ہی نہ کھو جاؤ بلکہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے نیک اعمال کا توشہ جمع کرتے رہو، نیز شادی سے اولاد طلب کرو تاکہ اس کی وجہ سے تمہارا نام باقی رہے، اور ان کے اعمال صالحہ سے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ اگر تم لذت طلبی میں ہی عمر برباد کر کے دنیا سے چل دیے تو تمہارا نام تک مٹ جائے گا، اور اگر اولاد ہوئی اور اس کی تم نے صحیح تربیت نہ کی، ان کے اخلاق اور سیرت کو اسلامی سانچے میں نہ ڈھالا، وہ جاہل، بدعمل، بدکار بن گئے تو تمہیں یاد تو کیا جائے گا، لیکن ایسی برائی کے ساتھ کہ اس سے تمہیں اگر یاد نہ کیا جاتا تو 1000 بار بہتر تھا۔ نیز نیک اولاد کی خواہش ہے تو پہلے ایسی نیک بیوی تلاش کرو جو نیک اور سعادت مند بچوں کی ماں بن سکے۔ یہ سارے مطالب قدموا لانفسکم میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 224 کی تفسیر۔ عرضۃ ای حاجز، یعنی رکاوٹ۔ بعض نادان قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ نہیں بولیں گے یا اپنے بھائی وغیرہ سے قطع تعلق کر لیں گے اور جھوٹی گواہی ضرور دیں گے، اور اب پھر اپنی قسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو نیکی نہ کرنے کا پابند سمجھتے تھے، اور آج کل بھی یہ عام رواج ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ نیکی نہ کرنے پر اللہ کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، یعنی اگر تم کسی کام کی قسم اٹھا لو اور پھر اس سے دوسرا کام نیک معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیک کام نہ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یا 3 روزے رکھنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 225۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ ترجمہ: نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 225 کی تفسیر۔ یعنی اگر ارادہ اور قصد کے بغیر قسمیہ الفاظ زبان پر جاری ہونے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کا اعتبار نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 کی تفسیر۔ بعض لوگ اپنی عورتوں کو ستانے کے لیے قسم اٹھا لیا کرتے کہ وہ ان سے ہم بستری نہ کریں گے، اس طرح عورت نکاح میں بھی رہتی اور حقوق زوجیہ سے بھی محروم ہو جاتی۔ قرآن نے اس ظلم کا بھی خاتمہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر 4 ماہ کے اندر تم نے اپنی یہ قسم توڑ دی تو عورت تمہارے نکاح میں رہے گی، تمہیں صرف کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اگر تم نے 4 ماہ گزرنے پر بھی اپنی قسم نہ توڑی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عورت کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم عورت کو اپنے نکاح میں بھی جکڑ بند رکھو اور اس کے حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرو۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے پھر اسی خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 227۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی عزت والا حکمت والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں روک کے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک۔ اگر خامند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی کو یہ اجازت نہیں کہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ دوسرے شخص سے جا کر بیاہ رچا لے جیسا یہود کے ہاں قاعدہ تھا، بلکہ اسے حکم ہے کہ 3 حیض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں۔ اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس مدت میں خامند چاہے تو رجوع بھی کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس نے تیسری بار طلاق نہ دے دی ہو۔ نیز اس عرصے میں اگر عورت حاملہ ہے تو بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ چیز خامند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے کہ اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلاق کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طلاق کوئی معمولی واقعہ نہیں جس کا کوئی اثر نہ ہو، یہ تو ایک المناک حادثہ ہے، لیکن عدت کی یہ مدت اس عورت کے لیے ہے جو مدخول بہا ہو اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حیض بھی بند نہ ہو گیا ہو اور حاملہ بھی نہ ہو۔ اس قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان دوسری آیات میں مذکور ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی صحیح اندرونی کیفیت بتا دے کہ آیا وہ حاملہ ہے یا نہیں، تاکہ عدت کے فوائد مرتب ہو سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ان کے خامند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ ان کے خامند اگر اصلاح کر لیں اور آباد کرنے کی نیت سے دوبارہ انہیں اپنے گھر میں بسا لیں تو یہ بہت بہتر ہے، بشرط یہ کہ انہوں نے تیسری بار طلاق نہ دے دی ہو۔ یہاں پر دوسرے پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔